واحدة وخلق منها زوجها ذكرا ورجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كان كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ رب العزت کی ساری توصیف اور امام الانبیاء سلسلہ بری آخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمار و سلام کے بعد سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بزم کو سجانے سنوارنے میں اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، قد و کاوش کی ہے، محنت کی ہے. اور ابھی کل میں سفر سے دہلی سے جب واپس آیا تو ایک خبر سنی ہمارے عزیز گرامی مولانا اعجاز احمد قاسمی حفظہ اللہ، ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے. اس پروگرام کے روح رواں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اپنے حفظ رکھے، اور ہم میں جتنے لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عطا فرمائے. دیکھیے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور بڑا نازک دور ہے. فتنے ہر دور میں ہے، کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں آیا، لیکن آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، اس دور میں فتنوں کو پر نہ کہیں. ایک غلط بات اگر کہیں سے اٹھتی ہے تو سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. پہلے جب فتنہ اٹھا تھا تو وہ خاص جگہ، خاص مقام اور خاص راستے میں ہوتا تھا، اور اس کو پہنچنے کے لیے، دور تک پہنچنے کے لیے بڑی دیر لگتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جب فتنے اٹھے اللہ رب العزت نے ایسے علماء پیدا فرمائے، محدثین پیدا فرمائے، اتقیاء پیدا فرمائے، جنہوں نے تمام فتنوں کا بھرپور مقابلہ کیا. ہر طرح سے تمام مسائل کو لوگوں نے کارڈا کر کے قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر و خطاب کے ذریعے سے چل کر کے جہاں وقتہ دیکھا پترا ہے اس سرسبی کے لیے وہاں پہنچے. اب جو فتنہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ادھر ادھر کرتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے اسی طریقہ کا استعمال کریں گے جس طریقہ سے یہ فتنہ اٹھا ہے، یعنی سوشل میڈیا کا. اسی راستے سے ہم ہر فتنے کی سرسبی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کیا فرما دیا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تمہیں معلوم نہیں ہے، جو تم جانتے نہیں ہو، اس کے پیچھے مت پڑو. یہ جو تمہارے کان ہیں، ان السمع تمہارے بے شک کان، والبصر
کرتے، انکار نہیں کرتے، تو سوال کیا جائے گا کہ پوری بات ہم نے سنی، کسی کی غیبت سنی، چغلی سنی، تم نے فرمان ٹوکا کیوں نہیں، تم نے اس کا رد کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح سے اگر نظر بازی کا کوئی شکار ہے، اس سے اس کی نظر کے بارے میں، اس کی نگاہ کے بارے میں کہ غلط طور پر غلط جگہ تم نے کیوں ڈالی، سوال کیا جائے گا کہ ہمارا دل جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، اس دل میں اگر برے خیالات آتے ہیں، پھر جو حسد کے جذبات پر وزن ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ حسد کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ حسد بہت بڑی قلبی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ہے جس کا علاج خود انسان کر سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی طبیب حاضر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو جو قلبی بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، دنیا جہاں کے ویبسائٹ ہے، یوٹیوب کی دنیا الگ دنیا ہے، ان کا کس قدر کا استعمال ہو رہا ہے بیان سے بات ہے۔ یہ موبائل ہے، اسمارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں، اس سے آج کی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ بڑے استعمال کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے اچھی چیز لیں۔ یہ جو ڈبیا ہے اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، آپ جو چیز تلاش کرنا چاہیں گے وہ اس میں مل جائے گا۔ لیکن ہمارے جو نوجوان بچے جو مراہقت کی عمر کو پہنچتے ہیں وہ بھلا بھلا نہیں سمجھتے، تو اسلام کو غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، ایسے دنیا میں گھس جاتے ہیں جس سے ان اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، ان کا کردار بگڑ جاتا ہے اور وہ بے راہ ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یوٹیوب کی دکان سجا کر کے آج کتنے لوگ کمائی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اقصی مغرب میں پچھم کے آخری سرے پر، اور دوسرا آدمی پورب کے آخری سرے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے یوٹیوب پہ اور داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بدا اسلامی ہے، لیکن ایک خاص مشن کے تحت وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے نہیں بیٹھا ہے کہ یہاں سے ہم کوئی حق بات آپ تک پہنچائیں گے، نہیں، وہ اسلام کی شبیہ خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو ہم احترام سے نفوس قدسیہ کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب، احادیث مبارکہ کے پہلے مخاطب، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر یہ یہود و نصارہ اس قرآن ایمان لاتے ہیں ایسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، تو یہ مخالفت پہ کمر بستہ ہے۔ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا قرآن مجید میں، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی خدا کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسی یوٹیوب کے ذریعے سے، اسی واٹس ایپ کے ذریعے سے آدمی کس طرح ان کے خلاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بھائی آج چھوڑ بہت احتیاط اس سے برتنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو۔ نبی کیا فرمایا؟ فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے۔ اب فاسق کے بارے میں جو ہمارے معاشرے و سماج میں ہمارے سامنے اٹھتا بیٹھتا ہوگا، اس کی عادات کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہم سمجھیں یہ فاسق ہے، لیکن ایک آدمی ہمارے سامنے نہیں ہے، وضاحت اور اسلامی ہے، تب بھی ہمارا یہ فرض مذہبی ہے کہ بغیر تحقیق کے اس کی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کیا؟
اگر نہیں جانتے ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو۔ علماء تمہیں کتاب کے حوالے دے کر کے دلائل و براہین کے ساتھ سمجھائیں گے حق کیا ہے نا حق کیا ہے۔ اور کوئی خطہ، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں معتبر علماء موجود نہ ہو۔ تو پھر یہاں اس دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں اس کو کسی عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہاں ہے کچھ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ برائی کا شکار نہیں ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آج کس طرح سے حدث لائی ہو رہی ہے، اور بعض صحابہ کرام کے تعلق سے ان میں صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں، ان میں وہ صحابہ کرام ہیں جن کی قربانیاں ہیں دین کی نشر و اشاعت میں، اور ان میں وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ دونوں بیٹے مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ حضرت عمرو بن عاص اور ہشام بن عاص کے بارے میں یہ آج کے دونوں بیٹے مومن ہیں، سبحان رسالت نام سے جن کے ایمان کی گواہی کے خلاف چل رہے ہوں، آج ان کو بھگوڑا جا رہا ہے، آج ان کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اسی ذریعہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق کے نام پر لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ اللہ کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پاس سے خبر لے کر جائے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی طرف اعدام ہو جاؤ، نہ سمجھی میں بے پشتانے لوگوں نے دعوت کا تمہیں اظہار کرنا پڑے، نادم ہونا پڑے، اور آج یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، اور دل کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو۔ ان تمام سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آج بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے زبان کا بے محابہ استعمال کس طرح ہوا ہے، گالی ہے، غلوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ زبان کی آفتیں بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا اور فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا نجات اس کو مل گئی۔ لیکن آج کس طرح سے آدمی اس کا استعمال کرتا ہے، اور ایک اور ہتھیار آ گیا ہے اس کی شکل میں، وہ عزتیں ایک دوسرے کی اچھالی جاتی ہیں، عزتیں نیلام کی جاتی ہیں۔ ہم ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اس کو فارورڈ کرتے رہتے، آگے بھیجتے رہتے، آگے بھیجتے رہتے، سب گناہ میں برابر کے شریک ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن سب کی گھٹیاں کھینچی جائیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میری کوئی خطا نہیں ہے، فلاں بڑے عالم صاحب نے ہمارے پاس بھیجا تھا تو ہم نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا تحقیق کرو، تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اللہ نے اپنے شعور سے تمہیں نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی تمہیں صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال تم نے نہیں کیا۔ کیوں آیا؟ پہلے عورتوں کے بارے میں مشہور تھا نا، غیبت بہت کرتی ہیں، چغلی بہت کرتی ہیں۔ یہ آیت جب سے آیا ہے لوگوں کی جیب میں مردوں نے عورتوں کو چھاڑ دیا ہے۔ یقیناً بے حیائی فحاشی تو عام ہے، وہ اس کا رونا تو ہے ہی، لیکن اس کا مس یوز کر کے، غلط استعمال کر کے لوگ ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور احساس تک نہیں ہوتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ بھئی کبھی احساس ہو جائے کہ زبان تو ہے لیکن یہ جو استعمال ہم کر رہے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے، اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ سارے آگا سے پوچھا جائے گا کرتے آباد کی جواب کیا ہوگا؟ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر 4 عورتیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ 4 خاموش بیٹھی ہوئی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور خاموش ہو۔ آج مرد وہی کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی زبان خاموش ہو لیکن ان کی انگلیاں خاموش نہیں ہیں، وہ اس موبائل کی اسکرین پہ تھرکتی رہتی ہیں آس پاس ہی بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 لوگ بیٹھے ہوں
تو دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، جس کو کنفوسیہ کہتے ہیں نا، کان میں بات کرنا۔ کیوں آپ نے منع فرمایا؟ جو تیسرا شخص ہے اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، بدگمانی لگ سکتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ دونوں لوگ میرے بارے ہی میں کچھ کہہ رہے ہیں، میری ہی برائی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے، میں ایک ہی جگہ لب خاموش ہیں لیکن انگلیاں تھرک رہی ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے انگلیوں کے ذریعے سے۔ زمانہ بدل گیا، قدریں بدل گئی، لیکن مزاج نہیں بدلا۔ پہلے زبان کا استعمال ہوتا تھا، اب انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے اسی غلط کام کرنے کے لیے۔ کہاں ہیں؟ کس جگہ پھیلے ہوئے ہیں؟ اس موبائل نے کتنوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن آیا، اس کی آفت و مصیبت آئی، بہت سے مدارس بند ہو گئے، کچھ اسکول والوں نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، آن لائن تعلیم دے گئے تاکہ بچوں کی تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ میرے پاس کچھ لوگ نے فون کیا، گارجینوں نے، ہم نے کہا یہ ہو سکتا ہے، تعلیم جو ہے ہم اس کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، لیکن تربیت کا اگر نقصان ہو گیا تو اس کی بھرپائی پوری زندگی نہیں ہو سکتی، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک سال نقصان ہوگا، 2 سال نقصان ہوگا۔ اگر بچہ ہمارا آج عالمیت میں ہے تو فضیلت میں 2 سال بعد جائے گا، یہ چلے گا، لیکن یہ جو دے کر کے رکشہ چلانے والا اس کو سرکن کیا گیا، چلو سستا ہی 8,000 کا 10,000 کا بار خرید دو، لیکن دو۔ اب موبائل ہاتھ میں آیا، مجھے کوئی بتائے کتنے گارجین ہیں اور کتنے والدین تھے جنہوں نے اپنے بچے کی نگرانی کی کہ تم اپنے مدرسے سے جڑے ہو، جامعہ سے جڑے ہو، استاد سے جڑے ہو، پڑھائی کر رہے ہو، سن رہے ہو، وہ کچھ اور سن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک فیصد صحیح ہے۔ یہ موبائل پکڑا کر کے ہم مطمئن ہو گئے، اور معلوم ہے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا۔ لکھنؤ کے بہت بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے، ایسے ساروں قطار ہو رہے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے میرے بیٹے کے 12-13 سال کی عمر تھی، جنات سوار۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ، وہ کوئی وظیفہ بتا دیں گے، قرآن کی آیت وغیرہ، تو اس کو پڑھتے رہے تو انشاءاللہ جنات دور ہو جائے گا، بھوت چلا جائے گا۔ میں نے پوچھ لیا کہ کہاں مولانا وہاں کا تو حضرت کہنے کے مائل ہے نا، جو جلدے کی زبان ہے یا حضور کہیں گے، بہت نیک میرا بیٹا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا تھا، گھر میں آتا تو اپنی والدہ کو سلام کرتا تھا، لیکن اب کیا حال ہے؟ آتا ہے سلام نہیں، نماز چھوڑ دیا اور والدہ سے انطلاع کرتا ہے، گالیاں تک دیتا ہے اپنی ماں کو، لگتا ہے کوئی جنات سوار ہے۔ میں نے پوچھ لیا، ہم نے کہا یہ جو موبائل ہے اس کے ہاتھ میں ہے، کہاں؟ تو رات رات پر یہی دیکھتا ہے وہ۔ میں نے کہا موبائل کا بھوت سوار ہے، کوئی اور بھوت نہیں ہے، یہ موبائل کا بھوت ہے جو تمہارے بیٹے کے سوار ہے۔ اس سے جب تک دور اس کو نہیں کرو گے تب تک وہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ میں نے سمجھایا، طریقہ بتایا، بہرحال وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا اللہ کے روز کا لڑکا صحتیاب ہو گیا ہو۔ پبجی جب چل رہی تھی تو بہن ہمارے بارے میں 12 سال کے لڑکے نے خودکشی کر لی، تو اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، 2 فریق مخالف ہوتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، تو جو دیکھتا ہے وہ اس میں گھس جاتا ہے، اور ایک فریق بن جاتا ہے وہ کسی کا۔ اگر اس کا جو لشکر ہے وہ ہارنے لگتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف، وہ دیکھتا ہے چلا رہا ہے، اب اس کا جو لشکر ہے ہار گیا، وہ خوشی کر لی 12 سال سے بچے، اور مسلمان بچہ ہے، غیر مسلم نہیں۔ ہم دوسروں کو کوستے ہیں، خود اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ یہاں جو ٹانڈا ہے نا، کھادوا ٹانڈا، وہاں کی عورتیں کام کرتی تھی، بچے کا روتے تھے تو تھوڑا سا افیم چنا دیتے تھے، تم پڑا ہوا۔ اب بچہ افیم چاٹ چاٹ کر بڑا ہوا تو افیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ کو باقا فلمیں دیکھ کر کے، ننگی تصویریں دیکھ کر کے بڑا ہوا ہے، مسجد جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا؟ نہیں۔ پہلے اگر کوئی شخص ایسے روڈ پہ
بات کرتا ہوا جاتا تھا. زمانہ کہنے کو ترقی پہ ہے لیکن اخلاقی تنزلی کی انتہا کو پہنچاؤ. یہ زمانے کے لوگ پہنچے. تو ہم کہتے ہیں کہ پاگل ہے خود سے بات کرتا ہوا جا رہا ہے. اب ایک آلہ گیا ہے کان میں لگا رہا ہے اور محبوبہ سے یا بیوی سے بات اور ہنس بھی رہا ہے, کٹھے بھی لگا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے جی, بالکل ہے. اگر کوئی موبائل کام کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کسی سے بات چل رہی ہے. اور ایسے ہی جو اولے والا ہے جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی مشین بھی آ گئی ہے جو کان میں اگر فٹ کر دی جائے تو اسی پاگل کی طرح سے آدمی بولتا چلا جاتا ہے, چل رہا ہے, بول رہا ہے. یعنی مشینری نے ہمیں پاگل تک بنا دیا ہے. نماز گائی, روزہ گائی, اخلاقیات کا پتہ نہیں, والدین کا کوئی احترام نہیں. ایک گھر میں ہیں لیکن ایک دوسرے سے واقف, ایک دوسرے سے اپنے سب اسی میں دھسے ہوئے. ہاں اگر اچھی چیز ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اچھائیاں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. ہم لوگ کے ہاتھ میں جانتے ہیں اس کے نقصانات کئی ایک ہیں. میں سب کو تو نہیں گنا سکتا. پہلے کیا ہوتا تھا, اگر کسی نے جب وہ چھوٹا سا تھا کسی نے مسئلہ پوچھا فوراً جواب حاصل, اس نے ذہن سے کمزور. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, اب بھی جواب دیتا ہوں لیکن جانتے ہیں پھر تسلی کے لیے دیکھتا ہوں جواب کسی کی اچھا ہے ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن اعتماد تمام رہتا ہے. جو ایک خود اعتمادی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں دے گی, چاہے علماء ہو یا کوئی بھی ہو, عام آدمی ہو, اعتماد کو کرتا ہے اشارے کے طریقے سے. تو ہم ترقی نہیں ہیں. ترقی وہ ہے جو کچھ سینے میں محفوظ ہے, دل و دماغ میں جو چیز ہے برملا اس کا اظہار. تو آج مشینوں کا محتاج آدمی نربھر ہو چکا ہے. اس لیے میرے بھائی جب تک اسے پیچھا نہیں چھڑائیں گے ہم کہنے کو تو ترقی آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہو سکتی. اس کے ذریعے سے کسی گناہیاں پھیلنے کے پتہ ہے. اور عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ طریقہ رحمت فرمائے حفیظ الاسلام, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا گمراہیاں پہلے بھی لوگ پھیلاتے تھے لیکن کیا کھول کر کے, اسکول کھول کر کے. مستشرق علماء جانتے ہیں, مستشرق کہتے ہیں اس شخص کو جو شرعی علوم کا ماہر ہو. شرعی علوم مطلب قرآن ہے, حدیث ہے, تفسیر ہے, فقہ ہے, نحو ہے, صرف ہے. ان کو مغرب کے لوگ علوم شرعیہ کہتے ہیں. علوم شرعیہ بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی اور وہ دستار پہن کر کے لوگ ایسے جھوم رہے ہیں. ایک انگریز نے اپنے مسلمان دوست سے کہا, زندگی مولانا میں اختصار کر رہا ہوں, کہا کہ چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی اور پھر اپنا تاثر بیان کرنا. ایک باب سے داخل ہوئے, اندر بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. ایک کمرے میں حدیث کا درس ہو رہا ہے, ایک کمرے میں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے, ایک کمرے میں فقہ پڑھائی جا رہی ہے. بڑے بڑے حال ہیں. وہ مسلمان ششتر حیران ہے کہ اس کفرستان میں کتاب و سنت کی تعلیم, داڑھی رکھے ہوئے ہیں, جو وہ دستار ہے قال اللہ قال رسول کی صلاحیت نماز پڑھ رہی ہے. گھما پھرا کر پوچھتا ہے تاثر تم نے کیا لیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس کفرستان میں اسلام کا اتنا بڑا قلعہ, اتنی بڑی یونیورسٹی جس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. ہنسنے لگا ہوگا, میں کہا تم بے شک یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, تفسیر پڑھائی جاتی ہے, حدیث پڑھائی جاتی ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی نشر و اشاعت ہوگی. حدیث اس لیے پڑھائی جاتی ہے کوئی خامی نکالی جائے اور اس کو کام کیا جائے, لوگوں کے سامنے رکھا جائے قرآن میں یہ خامی ہے. حدیث پڑھائی جاتی ہے, حدیث کی کوئی خامی نکالی جائے. پہلے کتاب علماء جانتے ہیں المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث الزمنی, اب تو انڈیکس میں موجود ہے, وہ انڈیکس ہے 9 حدیث کی کتابوں کا انڈیکس ہے, وہ کنجی جسے کہتے ہیں وہ عام میں. آپ کو اگر کسی حدیث کا ایک ورڈ یاد ہے تو وہ آپ اس کتاب کو کھول کر کے دیکھیں اور اس میں آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر, حدیث نمبر, سب جلد نمبر, سب جائز
गौतम अदानी के धार्मिक सारी किताबों के हवाले मिल जाएंगे। हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। अब उसकी जगह इस चीज़ किसने मेहनत की? मुस्तशरीकीन ने मेहनत की। अल्लाह ताला अपने दीन की ताईद और नुसरत ऐसे लोगों से भी करवा लेता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में, अच्छा उसने बताया कहा यहाँ से निकलते हैं लोग तो जाते हैं बर्रे सगीर में, इस्लामी ममालिक में, और कहते हैं कि किसी मस्जिद की मुतवल्ली के पास गए। अच्छा मस्जिद की मुतवल्ली आज भी वो चाहता है कितना सस्ता इमाम मिल जाए, कितना सस्ता मिल जाए। तो उससे कहता है कि भाई मैं नौ मुस्लिम हूँ, अब घर से निकाल दिया गया हूँ, चाहता ये हूँ कि मैं दीन की खिदमत करूँ, तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, साल में 2 जोड़ा कपड़ा मिल जाए, मैं इमाम को खिताबत का फरीदा अंजाम देना चाहता हूँ। अब मुतवल्ली साहब को क्या चाहिए? अंधे को चाहिए तो आंखें मिलेगी, हाजिर है। कुछ दिन तक क्या है, शीन और खाप से इतना हो रहा है, लोग गिरविदा हो रहे हैं, दिलो जान से फिदा हो रहे हैं। आज का मिजाज पहले के लोगों के मिजाज की तरह से और आगे बढ़ गया। आज और भी किसी को अगर सुन लिया हलाल का मजमा कहो तो डाकू का मजमा भी कम पड़ जाएगा। हमने पढ़ा है ना, शोभा इब्न हज्जाज की रहमतुल्लाह अलैह, सुन लीजिए। सदर इजलास का कोई वक्त नहीं होता, मुझे वक्त आधा घंटा मिला है, मैं 2-4 मिनट और लूंगा। आप देखें शोभा इब्न हज्जाज की रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। एक मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि एक आलिम का हल्का है जो सही हदीसें बयान कर रहे हैं, गिनती के चंद लोग बैठे थे, और एक वाइज है जो झूठी सच्ची रिवायतें बयान कर रहा है, भीड़ लगा रखी है उसके पास। अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी ताकत दी थी, और हदीस के इसको इमाम कतादा बिन दिआमा सदूसी मुदल्लिस रावी हैं, उनके शागिर्द ने उससे छुआ, कहते हैं कि मैं कतादा से रिवायत करूं, आप बंद करके रिवायत करें, और बात वो किसी ने आज तक यही किया। वो उससे देखा तो सही आलिम है, उसके पास गिनती के चंद लोग हैं, और जो वाइज है झूठी सच्ची कहानियां बयान कर रहा है। पहले आलिम के पास बैठे, जब बर्दाश्त नहीं हुआ चढ़ बैठे, लगे भूसों की बारिश कर, अब लोग नहीं बचाओ कर ये क्या क्यों मार रहे हैं आप उसको? तो उसको मार के उठे और कहा इससे ज्यादा तारीफ होने तुम पर है। वो सही नबी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का दर्स दे रहे हैं, गिनती के चंद लोग बैठे हैं और इस झूठे के पास भीड़ लगा रखी है। और यही इसी तरह का वाक़या हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ हज़रत इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम हदीस इमाम सुन्नत कहा जाता है, मस्जिद रुसाफा में पहुंचे, एक झूठा वाइज क्या था, हदीस खड़ी हुई रिवायत कितना है, तो क्या कहते हदथनी हदीस। अब यह मोइन का नाम लिया, इमाम देख रहे हैं कि आपने बयान किया, कुछ हदीसें बयान किया हदथना अहमद बिन हम्बल, अब वो देख रहे हैं इमाम रहमतुल्लाह अलैह का कोई कह रहे हैं, खामोशी अदब मजलिस में ये अदब का तकाज़ा है कि आदमी खामोश है। अब जब मजलिस पर खास हुई, दोनों आए, सलाम किया, दाएं तो हज़रत यहया कहते हैं, बड़े बहुत बड़े इमाम को कहा जाता है, कहते हैं कि अना यहया बहादुर, मैं यहया हूँ और ये अहमद है, आज से पहले तो हमारी और तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई, और इतनी हदीसें हम लोगों के हवाले से बयान कर दी तुमने। कहा जाता है ना फारसी का मकूला, आदमी बेशर्म था, बजाय शर्मिंदा होने के हंसने लगा और कहा अच्छा मैं सोचता था कि तुम दोनों आज पता लगा, अरे मैं क्या समझते हो, तुम ही एक यहया हो, यही एक अहमद है, 17 यहया मेरी जेब में है और 17 अहमद मेरे जेब में। आज मंजर वही है, किरदार पर बैठे हैं, चूंकि पहले कोई कितना वक्त हो जाता वहीं तक महदूद है, आज इसके जरिए कितना फैलाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में एक इंजीनियर बैठा है, कहीं कोई डॉक्टर बैठा है, उसको चाहिए था कि MBBS किए हुए है तो डॉक्टरी का जो पेशा है उसको एतबार बख्शे। उसने देखा कि नहीं, ये पेशा जो है का इसमें आमदनी ज्यादा है। एक मरीज आएगा, दूसरे मरीज के लिए हम राह देख रहे हैं, तीसरा
فیصلہ ہے تو اس سے اٹھیں، اور یہاں تو طے کر لیا 1 لاکھ دیں گے 50,000 دیں گے تو جلسے میں جائیں گے، یا دوسرے کے پھٹے میں کام آنا شروع کر دیا لوگوں نے. جو ہو رہا ہے وہ اسراری فتنہ ہو، جہنمی فتنہ ہو یا کوئی اور فتنہ ہو، اور لوگ سوچان سے سنا یہ جہنمی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ آگاہ ہیں اور اس کو غیبت نہیں کہتے. آپ سن لیجئے غیبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غیبت محرمہ اور ایک ہے غیبت مباحہ. اور غیبت مباحہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے محدثین علم و تحدید جرح کرتے تھے آدمیوں پر کہ یہ جھوٹا ہے، یہ وضاح ہے، یہ کذاب ہے، یہ ضعیف الحدیث ہے، یہ صحیح الحفظ ہے، اس کا حوالہ گڑبڑ ہے. اور جب کبھی مزاح کے موڈ میں ہوتے تھے تو کہتے تھے تعالوا نغتاب، اور تھوڑی دیر غیبت کر لیں، اور دلیل رکھتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بے شک عشیرہ، یہ اپنے خاندان کا کتنا برا آدمی ہے. اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کو فرما رہے. وہ جب گیا تو عائشہ سے نہیں رہا گیا، فقیہہ کی ادیبہ کی پوچھ بیٹھی اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ ابھی تو آپ اس کو کہتے تھے بہت برا آدمی ہے، اور آپ کے پاس آیا تو آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں. اور میں عائشہ نے مجھے امتحان میں بہت بتایا جو کام کر رہے ہیں کب پایا جہاں آپ نے اس کی غیبت کی. کس کی غیبت جائز ہے؟ جس کے اندر ایسا عیب ہو جو پورے معاشرے کو برباد کر. ایک اگر نوجوان شرابی ہے، شراب پیتا ہے، تو اپنے بیٹے کو اس کی صحبت کے سے بچانے کے لیے کہ ہم نہیں کہیں گے کہ شرابی کے ساتھ اتنا بیٹھا نہیں. یہ غیبت محرمہ نہیں، یہ غیبت محرمہ نہیں ہے. غیبت محرمہ وہ ہے کہ جس کی ذاتیات حملہ ہو اور وہ اسی کی ذاتیات پورے معاشرے کو برباد کرنے والے نہ ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے آج جو ماحول بنا دیا گیا ہے، مرزا جہلوی نے کیسے یہ ماحول بنایا ہے. کیا کہا اس نے؟ پہلے وہ عامر کہتے ہیں کوئی مسائل میں ہمارے علماء میں موجود ہوتا ہے. آمین. اور کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا، لیکن تو عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ عقیدے کی اصلاح کیجیے، اخلاق پر دھیان دیجیے، عقیدہ صحیح ہو جائے گا، عمل انشاءاللہ بہت صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ یہ حدیث جو کرتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے، صحیح ترین حدیثیں رسول اللہ کی. اب جو نئے حدیثیں تقلید کی بندی سے آزاد ہو کر کے 100 جان سے قربان ہو گئے اور اس کو لے کے سمجھ سکتے، جبکہ تین ائمہ کے ماننے والے رسول اللہ کرتے ہیں. عامر مجھے بھی کہتے ہیں کہ وہ تو حدیث میں مختلف ہے. اب دیکھیے جب اس نے بازار اپنا بنا لیا، سجا لیا، جیسے میں شیر پہلے کرتے تھے، تب دھیرے دھیرے کھلنے لگا. کہا اہل حدیث کی عوام تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، ان کو علماء کا مطلب آتا ہے. علماء کی دعائی کیوں؟ اس لیے کہ جب عوام علماء سے کٹ جائے گا تو شکار آسان ہو جائے گا. لیکن نہیں، علماء سے رابطے میں جب رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ حق کو پہچانیں گے. وہ اپنا ذکر کا مطلب سمجھتے ہیں تو فوراً بولیں گے مولانا فلاں جگہ بات سنی ہے، بتائیے صحیح نہیں صحیح ہے. لیکن علماء سے عوام کو تفصیل کر دیا جائے گا تو عوام خود مجتہد مطلق بن جائے گی اور کسی ایک کی مقلد ہو جائے گی، چاہے اشعری ہو جائے چاہے جہمی ہو جائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ یقین مانیے اس دور کے عظیم فتنوں میں فتنہ شکیلیت بھی ہے، جو دورانی ہے بنانے لگے تو بہت ہے. لیکن آج ہم حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تحقیق کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہاں نبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا. ایک واقعہ سچا سنیے. تحقیق ہمارے محدثین کیسے کرتے تھے، آج ہم اس کی تحقیق کے لیے تھے. ایک نوجوان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا حدیث بیان کہ فلاں شیخ سے میں نے یہ حدیث سنی ہے. یہاں میں نے پوچھا مطلب تم پیدا کر ہوئے؟ اس نے اپنا سن ولادت بتایا، مسکرائے، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ حدیث شیخ سے جن کا حوالہ تم دے رہے ہو ان کے مرنے کے 5 سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے سنی. اب وہ حیران کیا کہہ رہے ہیں؟ کامیاب جب تک یہ جو تم جن کا حوالہ دے رہے ہو جب تم پیدا ہوئے تھے تو ان کو مرے ہوئے 5 سال ہو گئے. مرے ہوئے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں ایسے نہیں محفوظ تھی. راویوں کے بارے میں کہاں پیدا ہوئے، کہاں موت ہوئی، کردار، اخلاق، سب کے بارے میں ایک محدث کے پاس امام بخاری پہنچتے ہیں. بڑا شہرت
لیکن دیکھتے ہیں کہ مٹھی بن کے بکری کو بلا رہا ہوں تو کچھ نہیں، واپس چلے آتے ہیں جگل ملاقات کے۔ ہمارے محدثین ایسے ایسے ہیں، آج ہم کو آپ کو اسی نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، اور جب چلیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ پھر عورتوں کی جو صفات ہیں وہ صفات مردوں میں نہیں آئیں گی۔ آج تو ایک دم جیسے پہلے گاؤں دیہات میں عورتیں لڑتی تھی نا، باقاعدہ طور پہ ایسے فیس بک پہ علماء ڈال رہے ہیں موقع کے، جس سے کچھ قد ہے نا اس کی برائی شروع ہو گئی۔ ابھی ہماری کانفرنس ہوئی ہے، میں بس 2 منٹ میں بات کوئی پروگرام کرنے کے لیے چھوٹا پروگرام آپ نے کیا ہے، میں سے پوچھیے کتنی محنت کتنی قد و کاوش ہوتی ہے۔ 3 مہینہ پہلے ہم لوگوں کی عاملہ کی میٹنگ ہوئی، اس سے بالکل زیادہ کس عنوان پر کانفرنس کی جائے، یہ ہوا احترام انسانیت و لحظ عالم، اس کے ذریعے اور بھی اچھا ضرورت ہے۔ آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ خون خرابہ کرنے والے لوگ ہیں، دہشت لوگ ہیں۔ تو ہماری اسلام کی تعلیم ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اب ظاہر انسان کامیاب ہوں گی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ پانی کم ہو گیا، میں نے کہا یار اس سے منتظمین کی نہیں ہے، آل انڈیا میں اس کانفرنس ہے۔ کھانے کے بارے میں صحیح صاحب تھے، ہم لوگ پہنچے تو ظاہر ہے کھانا کہیں کو جاتا اور جو مہمانان خصوصی تھے ان کے لیے انتظام تھا تو کھانے میں دیری ہو گئی۔ یقین مانی اللہ شاہد شوربہ تھا، میں نے کہا بھی تھوڑا سا کھا لیں کہ یہاں ولیمہ تھوڑی کھانے آئے ہیں، پھر چلیں گے اپنی ڈیوٹی کریں گے۔ اب وہاں 10-20 لوگ کھڑے ہیں پریڈ پہ، کب آئے لوگ، اور جب میں گھسا یقین جانی اس لیے گیا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، نام نہیں گیا اس لیے غیبت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ہڈیوں پر ڈھیر لگا ہوا۔ میں نے کہا ہم نے کہا لوگ ولیمہ سمجھ کے کھا رہا ہے، ولیمے میں تھوڑی ہمارے کانفرنس صاحب کی پروگرام آتا ہے، یہاں اگر کوئی خامی آ جائے ہو جائے تو کم سے کم درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہوتا ہے بڑا مجمع ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو خامی ہوگی، بولنے والوں میں بھی خامی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اچھائیاں نہیں دیکھی، آپ نے آپ کو صرف برائی پر آج کرنی تھی، ایک ہی برائی پر استحسان کر دیا اور فیس بک کھیل لیں، واٹس ایپ کھیل لیں، انسٹاگرام کھیل لیں، پتہ نہیں کیا کیا کھیل لیں، کیا کر رہے ہیں یقین جانیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لوگوں کی نیتوں پر آپ حملہ کر رہے ہیں کہ نیت یہ ہے، نیت یہ ہے۔ وہ درد کوئی پوچھے جو قوم کا لوگ رکھتے ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں محنت کے، وہ جو رکھتے ہیں اسے کوئی پوچھے، ایک آدمی اگر نشانے پہ آ جائے تو وہی، اور اگر کوئی پوری قوم آ جائے تب ذمہ دار کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائی انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ میں کوئی منفی تحریر آتی ہے یا منفی تقریر آتی ہے اور لوگوں کا کران کریں گے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کیجیے دعا کہ اللہ تعالیٰ شفاعت فرمائے، اس پروگرام کو جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، ہماری آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اکٹھا کیا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا پا کے جنت میں اکٹھا رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔